بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا اور یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں بلعام بن بعورہ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے بالکل ہی صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ ان سے ایک قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری مثال ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص اس میں اعظم جانتا تھا جس کے ساتھ کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کریں۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ مارا تو وہ اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا تو اللہ کی قدرت سے وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا، بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو دیکھتا نہیں کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ وہ پھر بھی گدھی سے نہ اترا بلکہ اسے مارتا رہا حتیٰ کہ وہ چل پڑی۔ جب وہ حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنین کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے حق میں دعا نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان سے تو یہی کچھ نکلتا ہے۔ اسی وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی حتیٰ کہ سینے پر لٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف مکر و فریب ہی سے کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجیں۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہ رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو زیب و زینت کروا کے لشکر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام کسبتی تھا۔ وہ ایک اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ وہ قبیلہ بنی شمون کا سردار تھا۔ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب فخاذ بن الیزر بن ہارون علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اپنی لوہے کی برچھی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا۔ وہ انہیں اسی حال میں لے کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے پہلو کے سہارے سے ان کو برچھی پر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تب وبا ختم ہو گئی۔ اس دوران میں 70,000 آدمی مرے۔ بعض علماء نے مرنے والوں کی تعداد 20,000 بتائی۔ فخاذ اپنے باپ الیزر کا پہلوٹا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قربانی کے جانور کی گردن، بازو اور جبڑے کا گوشت فخاذ کی اولاد کے لیے مخصوص کر دیتے اور مویشیوں میں سے پہلوٹا بچہ ان کو دیتے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔